اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والی جنت کے دروازوں کا درمیانی حصہ ہے، پھر اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والد کی قدر کرنا دراصل اپنی جنت کی حفاظت کرنا ہے، یعنی والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو تم اگر اپنے والدین کی حفاظت کرو گے گویا اپنی جنت کی حفاظت کرو گے۔ اس سوسائٹی میں دیکھیے کتنے والدین ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد انہیں قابل اعتنا نہیں سمجھتی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن سے اس بارے میں بات کرنے کا اتفاق ہوا، آپ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم انہیں اچھا کپڑا بھی دے کر دیتے ہیں، 3 وقت کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، ان کی دوائیوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ خیال تو یہی آتا ہے بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اگر پوچھو کہ کتنا وقت دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں۔ جب جاؤ ایک ہی بات کرتے ہیں، اچھا ہے نا ایک ہی ملاقات ہو۔ حالانکہ والدین کی چاہت تو یہ ہوتی ہے ہمارا بچہ ہمیں دکھائی دے، کیونکہ بچے سے انہوں نے بھی پناہ محبت کی ہوتی ہے، اس کی ایک ایک خوشی انہیں عزیز ہوتی ہے، اس کا ایک ایک دکھ دور کرنا چاہتے ہیں۔ جو بچے نہیں بھی ملنا چاہتے والدین ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہی بچہ ان والدین کو شکل بھی نہیں دکھانا چاہتا، اپنی آواز بھی سنانا نہیں چاہتا، وقت بھی نہیں دینا چاہتا۔ مثلا سارے گھر والے کھانا کھانے کے لیے باہر جا رہے ہیں اور بوڑھے والدین گھر میں ہیں، خود سے ہی تصور کر لیا جاتا ہے یہ گھر میں ہی ٹھیک ہیں۔ کیا ان کے اندر سے انسانی احساسات اور جذبات ختم ہو گئے؟ کیا ان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اچھا کھانا کھا لیں یا اپنے بچوں اور اپنے کنبے کے درمیان بیٹھیں؟ انسان کے لیے سب سے بڑی اذیت یہ ہے اسے تنہا چھوڑ دیا جائے تو کہتے تنہائی دے دیں، اس سے بڑی کوئی اذیت، ٹینشن اور پریشانی نہیں۔ لیڈی ڈیانا نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اسے کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ ڈیانا نے تو کسی اور نقطہ نظر سے کہا تھا، لیکن جو بات اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہیں آپ کے گھر میں آپ کے والدین اس حال میں تو نہیں کہ وہ یہ محسوس کرتے ہوں ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، ہماری طرف کسی کی محبت بھری نظر نہیں اٹھتی، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی اپنے بچپن کی باتیں نہیں کرتا، ہمارے ساتھ کوئی دکھ سکھ بانٹنے والا نہیں، ہمارے رشتوں کی، ہمارے تعلقات کی کوئی بات کرنے والا نہیں، ہم سے کوئی ہمارے رب کی بات کرنے والا نہیں، عضو معطل کی طرح کاٹ کے پھینک دیا۔ اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھ کر سوچئے، اگر آپ کا کوئی خیال نہ رکھے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی آپ کے ساتھ وقت گزارنے والا نہ ہو، یہ کتنا بڑا دکھ ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو شاید کپڑوں کی اتنی ضرورت نہیں رہتی جتنی اسے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ہاتھوں کو محبت سے ایک بار چھو کر دیکھیے، بوڑھے بوڑھے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس محبت کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ جب چھوٹا سا تھا تب بھی ایسی ہی محبت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے، پھر اس بچے کو پاس بٹھانا چاہتے ہیں، کہیں گے بیٹھ جاؤ، اور آپ دیکھیں جس کی ہڈیاں کھل گئی اپنے بچے کو جوان کرنے کے لیے، اس جوان کے پاس اب ان والدین کے لیے کوئی وقت دینے کے لیے نہیں، اسے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں بھی اسی مقام پر پہنچنا ہے، اسے احساس نہیں رہتا۔ یہ سب سے زیادہ میرے لیے شفیق، محبت کرنے والی ہستیاں ہیں، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں کتنی مدد کی، مجھ سے کتنی محبت کی، میرا کتنا خیال رکھا۔ ذرا بچپن پر نظر ڈالیں تو دیکھیں کبھی بچہ اپنا لنچ باکس گھر بھول جائے تو ماں کو چین نہیں آتا، یہی سوچتی ہے آج میرے بچے کے ساتھ کیا بنے گی، آج وہ کیا کھائے گا۔ حالانکہ وہ ناشتہ کر کے گیا، دوپہر کا کھانا اس نے گھر آ کے کھانا ہے، لیکن ماں کی جان پہ بنی ہے۔ میں اپنے بچپن کو جب سوچتی ہوں مجھے ناشتہ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، ایک آدھ گھونٹ چائے کا لے لیا یا کسی اور چیز کا، اسکول چلے گئے، عین دوپہر کے وقت امی کی طرف سے لنچ آ جاتا تھا، اتنا عجیب لگتا تھا، اور ٹیچرز روز کہتی تھیں کہ آپ کی امی آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، پیچھے سے فریش چیزیں بنا کر بھیجتی ہیں، آپ صبح ہی لنچ لے کر آیا کریں۔ مجھے آج بھی وہ لنچ باکس یاد ہے، امی بہت خوبصورت برتنوں میں کھانا کھانے کی چیز بھجوایا کرتی تھیں، وہ محبت بھولتی نہیں، آج بھی اس ماں کی آنکھوں میں ویسی ہی محبت دیکھتی ہیں، آج بھی اس کو ماں کو دیکھتے ہیں، ان کا جی یہ چاہتا ہے
کہ اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کھلا دوں، کوئی ایسا کام کر دوں کہ ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت آ جائے۔ آپ ہر ماں کو دیکھیے کیسے اپنے بچے کے لیے ایک ایک لمحے کو کوشاں رہتی ہے، اس کے کھانے، اس کے لباس، اس کی صحت، اس کی جذباتی حالت، ایک ایک کے بات کے بارے میں۔ پھر بہن بھائیوں کے درمیان کوئی چپکلش ہو گئی تو ماں کو فکر ہے میرے کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ بچوں کے درمیان کیسے صلح صفائی کراتی ہیں۔ وہ ماں بوڑھی ہو جائے، وہ باپ بوڑھا ہو جائے تو وہی بچے ان کو ان چھریوں بھرے ہاتھوں سے نفرت کرنے لگیں۔ اپنی محسن ہستیوں کے لیے وقت ہی نہ نکلے۔ انسان اپنے لیے خوبصورت لباس چاہے، اپنے والدین کے لیے سوچے ان کو اب کیا ضرورت ہے۔ کس طرح والدین ایک بات کرنے کو ترستے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو، کے پاس بیٹھنے کے لیے آ جائے تو کیسے ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اگر وہ اس دنیا میں نہیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے خیرات کریں اور ہر وقت انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔